سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم شخصیت تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ جس راستے سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا تھا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں، چند نصیحتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا کہ دنیا میں جتنی روزی مل رہی ہے اس پر راضی رہو اور اسی پر قناعت کر لیا کرو، کیونکہ رحمان نے اپنے بندوں کو کم زیادہ روزی دی ہے، اور یوں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزمانا چاہتے ہیں کہ جس سے روزی زیادہ دی ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ یہ کیسے شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصل شکر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے وہاں خرچ کرے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ بہت زیادہ کھانے سے بچو، کیونکہ زیادہ کھانے سے جسم خراب ہو جاتا ہے، اور زیادہ کھانے کے یہ نقصانات بھی ہیں کہ اس سے کہیں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ نماز میں سستی آ جاتی ہے۔ لہٰذا کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ میانہ روی سے جسم زیادہ ٹھیک رہتا ہے اور اسراف سے انسان زیادہ دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتے جس سے اپنا جسم زیادہ کھا پی کر موٹا رکھنے کی فکر ہو۔ آدمی تب ہی ہلاک ہوتا ہے جب اپنی شہوتوں کو اپنے دین پر مقدم کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، میں دیہات کا رہنے والا ہوں اور مجھے بہت کام ہوتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس پر میں عمل کروں، کہ عمل کر کے میں اعتماد کر سکوں اور جن کے ذریعے سے میں منزل مقصود اللہ تعالیٰ تک یا جنت تک پہنچ سکوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھی طرح سمجھ لو اور اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، اور امیر کی فرمان برداری کرو۔ لوگوں کے ظاہری اعمال اور حالات کو دیکھو، ان کے پوشیدہ اور چھپے ہوئے اعمال اور حالات مت تلاش کرو۔ جو ظاہری اعمال ہیں انہی کو دیکھو، کہ اکثر ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے چھپے ہوئے اعمال ہوتے ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا کہ ہر وہ کام کرو کہ جس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے تو تمہیں شرم نہ اٹھانی پڑے اور رسوائی نہ اٹھانی پڑے، اور رسوائی نہ برداشت کرنی پڑے۔ ہر اس کام سے بچو جس کی خبر لوگوں میں پھیل جائے تو تمہیں شرم بھی اٹھانی پڑے اور رسوا بھی ہونا پڑے۔ ایسے کام سے بچ جانا چاہیے ہمیشہ کہ جس کام کی وجہ سے تمہیں شرم بھی اٹھانی پڑے، رسوائی بھی اٹھانے پڑے۔ تو اس آدمی نے سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ میں ان تمام باتوں پر عمل کروں گا، اور جب اپنے رب سے ملوں گا تو میں کہہ دوں گا کہ عمر بن خطاب نے مجھے یہ کام بتائے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تمام کاموں کو لے کے جاؤ، اور جب اپنے رب سے ملو تو جو دل چاہے کہہ دینا۔
کتنے پیاری باتیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو۔ اور ایک نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب ختم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس سے ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں، جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہماری عادت ہے کہ ہم بہت باتیں کرتے ہیں، جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، اور جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، اور جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، اور جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگوں کی نگاہ میں وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، اور جو کسی کام کو زیادہ کرتا ہے وہ اسی کام کے ساتھ مشہور ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ زیادہ ہنسنے سے بچنا چاہیے، اور وہ بات کہنی چاہیے کہ جس میں انسان کا آخرت کا فائدہ ہو، دنیا کا فائدہ ہو۔ ہماری اکثر عادت ہے کہ ہم فضول باتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، جو بات نہ کرنی ہوتی وہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ بات کہنی چاہیے انسان نے جس میں آخرت کا فائدہ بھی ہو، دنیا کا فائدہ ہو۔